اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی لوگ بڑے زور شور سے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو، تو پھر میں یہ ایک حکم تمہیں دیتا ہوں، اس حکم کو مان لو اور اس پر عمل کر لو۔ اس لیے کہ محبوب جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو محب کا پھر حق ہے اور اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے حکم کو پورا کرے، اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ لیلا مجنوں کے قصے تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ مشہور بات ہے کہ مجنوں یہ بڑے دعوے کرتا تھا کہ مجھے لیلا کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ تو ایک دن لیلا نے کہا کہ اس کو آزمانا تو چاہیے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، محبت ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو لیلا نے اس کو کہا بھئی مجھے یہ پیالہ ہے، یہ چاہیے خون کا۔ بس اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو مجنوں نے اسی وقت اپنے آپ کو زخمی کیا اور پیالہ بھر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو محب کا تو حق یہی ہے اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب محبوب کوئی کام کہے، حکم دے، اس کو بجا لائے، اس کو پورا کرے، فوراً اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول کے مطابق یہود کو یہ کہا کہ اگر واقعی تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے اور تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ ایک حکم ہے، اس کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ حکم کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرایا گیا اور ان کو یہ حکم سنایا گیا۔ قل، اے میرے محبوب، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے نبی، ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دو، یہود کو یہ بات کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میں اللہ کے احکامات تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اللہ کے حکم تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اللہ کے پیغامات تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اللہ کی تعلیمات تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ اگر تم اللہ کے ساتھ واقعی محبت رکھتے ہو تو میں تمہیں اللہ کے احکامات بتاتا ہوں، اللہ کے احکامات سناتا پڑھاتا ہوں۔ فاتبعونی، تو میری بات مان لو، میری تابع داری کر لو۔ میری تابع داری جب کرو گے تو ظاہر میں تو میری تابع داری ہے، حقیقت میں اللہ کی تابع داری، ظاہر میں میری اطاعت، حقیقت میں اللہ کی اطاعت، ظاہر میں میری فرما برداری، حقیقت میں اللہ کی فرما برداری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں، جو کچھ تمہیں حکم دیتا ہوں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے سے مجھے بتاتے ہیں اور میں اللہ کا حکم تمہارے پاس پہنچاتا ہوں۔ اس لیے جب تم میری اتباع کرو گے تو یہ اللہ کی اتباع ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی فرمان برداری ہوگی۔ تو اگر تمہیں اللہ کے ساتھ واقعی محبت ہے فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، تو میری اتباع کر لو۔ اب جب نبی علیہ السلام کی وہ اتباع کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور ان کی غلامی میں آ جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو دو فائدے اللہ نے بتائے۔
ایک فائدہ تو یہ بتایا یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، کہ پہلے تم یہ کہتے تھے کہ ہم ہیں محب، اللہ ہمارے محبوب۔ پہلے تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے۔ تو پہلے تم کہتے تھے کہ ہم ہیں محب، محبت کرنے والے، اللہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ ہمارے محبوب ہیں۔ لیکن جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے اور صدق دل سے ان کی غلامی میں آ جاؤ گے، اب معاملہ یوں بن جائے گا یحببکم اللہ، اب تم محبوب اللہ محب، اب تم محبوب اور اللہ محب، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع، نبی علیہ السلام کی فرما برداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہ ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس اتباع کی وجہ سے اتنا اس اتباع کرنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے کہ یہ محب تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی اتباع کی تو اب یہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یہ دو فائدے بتائے نبی علیہ السلام کی اتباع کے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع، نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے طریقوں کی پیروی، یہ بڑی عظیم اللہ پاک کی نعمت ہے، بڑی عظیم اللہ پاک کی یہ نعمت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا مقبول بندہ بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، خدا رسیدہ بن جائے، خدا کا سچا کھرا پکا سچا سچا بندہ بن جائے، جو یہ چاہتا ہے اللہ کی ہاں اس کی قدر و قیمت اور عظمت پیدا ہو جائے، تو جو یہ چاہتا ہے اس قرآن کریم کے آیت نے اس کا طریقہ بتا دیا، اس کا طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ اس آیت نے سمجھا دیا کہ اللہ کے محبوب بننے کا، یا دوسرے لفظوں میں ولی بننے کا، ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، ولی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، ولی خدا رسیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مرتبہ مقام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہے، ولی بننا چاہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، تو آپ کی اتباع کی برکت سے وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا، اللہ کا ولی بھی بن جائے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں ہو کر ادھر ادھر وہ ولی بن جائے، تو یاد رکھنا وہ ولی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننا ہو تو جو اللہ کا محبوب ہے، نبی علیہ السلام محبوب طریقے ان کو اختیار کر لے، اللہ کا محبوب بن جائے گا اور ولی بن جائے گا۔ اسی لیے بڑا ایک عجیب شعر ہے، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ نقش قدم نبی ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، اس سے مراد ہے نبی علیہ السلام کے زندگی گزارنے کے طریقے۔ نقش قدم نبی، کوئی چلتا ہے تو جیسے یوں نشان لگتے جاتے ہیں، نشان لگتے جاتے ہیں،
تو آپ کی عملی زندگی کے طریقے یہی ہیں، نشان قدم نبی ہیں، نشان قدم نبی جنت کے راستے، آپ کے قدم بہ قدم چلتا جائے، آپ کے طریقوں کے مطابق عملی زندگی گزارتا جائے، یوں چلتا جائے، زندگی گزارتا جائے آپ کے طریقوں کے مطابق، منزل کیا ہوگی، سوچے گا کہاں ہے، قدم نقش نبی جنت کے راستے، منزل جنت ہے، جنت میں جائے گا۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سبحان اللہ۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ولی بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، بندگان خدا میں سے بن جائے، خدا رسیدہ بن جائے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ نبی علیہ السلام کی اتباع سنت، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے، آپ کی سنت طریقوں پر چلے، تو اس سے اس کو یہ مقام اور مرتبہ مل جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو اللہ کی محبت کی نشانی، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہوئی؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا مجھے اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے اللہ کے ساتھ، زبان سے یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، تھوڑی سی زبان ہی تو ہلانی ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کی نشانی، اس کی علامت وہ اللہ نے قرآن کریم میں بتا دی، اور آپ سمجھ گئے کہ وہ علامت کیا ہے، وہ نشانی کیا ہے۔ دیکھو کسی کو کوئی چیز گھڑی مل گئی، اور جب گھڑی مل گئی وہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے گھڑی ملی ہے، جس کی ہو وہ لے لے۔ ایک آدمی آ گیا، جی میری گھڑی گم ہوئی ہے، ہمیں نشانی بتا۔ ایسے تو نہیں نا اس کو پکڑا دے گا، وہ کہے گا کہ مجھے نشانی بتا، اس کی کوئی علامت بتا۔ اس نے نشانی بتائی، اس نشانی کے وہ نہیں پائی جاتی، وہ کہے گا بھئی یہ تیری گھڑی نہیں، اس میں یہ نشانی نہیں۔ ایک اور آدمی آیا، یہ میری گھڑی گم ہو گئی، ہاں بھائی نشانی بتا، اور وہ بھی بتاتا ہے نشانی اپنی گھڑی کی، اس گھڑی میں وہ نشانی نہیں پائی جاتی، تو وہ اس کو دے گا نہیں دے گا، وہ کہے گا یہ تیری نہیں۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے نشانی بتائی، اب جو جو گھڑی میں وہ نشانی پائی جاتی ہے اس نے وہی بتائی، اس سائز کی، اس کمپنی کی، پٹا ایسا، چین ایسا، وہ سب کچھ اس نے بتا دیا، وہ اس کو دے دے گا، اس لیے کہ جو نشانی اس نے بتائی وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ہم بھی نشانی سے چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ تو زبان سے یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ بڑا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ نشانی یہ ہے، جو یہ کہتا ہے مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کو پرکھو، اس کو پہچانو، اس کے اندر نشانی دیکھو کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے یا نہیں۔ اگر میرے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے تو واقعی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر میرے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، یا وہ محبت کی نشانی اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو یہ دعویٰ تو ہے لیکن محبت نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو یہ میرا رسول، میرا محبوب میرے حکم تمہارے پاس لے کر آیا، میرے ساتھ محبت ہے، میرے حکم مانو، ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ اور ایک علامت دوسرے انداز سے حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، وہ اللہ نے علامت بتائی، یہ اللہ کے نبی نے بتائی،
من احب سنتی فقد احبنی، کہ میرے ساتھ محبت اس کی نشانی کیا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا اس کو میری سنتوں کے ساتھ محبت ہوگی، اس کو میرے طریقوں کے ساتھ محبت ہوگی۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ اور آگے عجیب بات بتائی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی۔ یہ نشانی ہے حب رسول کی، یہ نشانی ہے حب رسول کی، عشق رسالت کی، کہ اگر عشق رسالت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو اس کو سنتوں کے ساتھ محبت ہوگی۔ اور آگے ایک عجیب جملہ فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی محبت، اس کا تقاضا بھی اتباع رسول، اللہ کی محبت کا تقاضا بھی اتباع رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی اتباع رسول۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، حدیث کو پڑھ کر دیکھیں تو بے شک محبتیں تو دو ہیں، ایک اللہ کے ساتھ محبت ہے اور دوسری اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، لیکن دونوں محبتوں کا تقاضا ایک۔ اللہ کی محبت کا بھی وہی تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی وہی تقاضا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا بھی ہے فاتبعونی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، من احب سنتی۔ اللہ کی محبت وہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، اور رسول اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع فرما برداری کی جائے۔ آپ کہتے ہیں شریعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، دین اسلام جو اللہ نے عطا کیا، کوئی شک نہیں یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، دین اسلام اللہ نے عطا کیا، بے شک 100% یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے آسان بات یہ کہتا ہوں کہ شریعت دین یہ نام ہے پیغمبر پاک کی اداؤں کا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کے وضو کرنے کی ادا، آپ کے نماز پڑھنے کی ادا، آپ کے روزے رکھنے کی ادائیں، آپ کے حج کرنے کی ادائیں، آپ کے تجارت کرنے کی ادائیں، جہاد کرنے کی ادائیں، پیغمبر پاک کے زندگی کے تمام شعبوں کی ادائیں جمع کر لو، اسی کا نام ہے دین اسلام، اسی کا نام ہے شریعت محمدی۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، عاشق ہوں اور بنوں، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پہ نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کر دائیں بائیں نہ چلے، وہ نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی ایک پیاری بات لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عورت بازار میں سودا خرید کرنے کے لیے گئی، سودا صنف خرید کیا، گٹھڑی باندھ لی، سر پہ رکھ کر اب واپس جا رہی ہے، دیہات کی بیچاری عورت تھی، تو ایک اوباش آدمی وہ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب عورت گٹھی اٹھا کر آگے جا رہی ہے
और ये ओबाश पीछे पीछे जा रहा। औरत भी समझ गई कि इसकी नीयत और इसका इरादा सही नहीं है। तो ये फिर औरत को कहता है कि ये गठनी मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ और मैं तुझे पहुँचाता हूँ। औरत ने कहा कि नहीं, मैंने गठनी उठाई हुई है, मैं खुद ही पहुँच जाऊँगी, तुझे उठाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर ये कहता है, औरत ने फिर वही जवाब दिया। आखिर औरत ने कहा कि मियाँ तुझे मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, तो अपना वापस चला जा, ये गठनी मैं खुद ही पहुंचा लूंगी, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी। लेकिन वो चलता रहा। जब औरत ने देखा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता और वापस नहीं जाता, तो औरत समझ गई थी। उसने कहा कि मियाँ तुम मेरे पीछे क्या आ रहा है? ये मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। मेरी बहन पीछे आ रही है, वो मुझसे कई दर्जे ज्यादा खूबसूरत है। तो तूने मोहब्बत करनी है तो उससे कर, मेरे साथ क्या करता है, मेरे पल्ले क्या है? उसने जो यूं कहा ना कि वो मेरी बहन आ रही है और वो ज्यादा खूबसूरत है, उससे उसने यूं मोड़ कर देखा तो औरत ने लगाया थप्पड़, कहा कि कम बख्त, मोहब्बत मेरे साथ है और देखता औरों को है। लगाया थप्पड़ के मोहब्बत मेरे साथ और देखता औरों को है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे भाइयों, अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है तो फिर तरीके नबी के देखो, फिर गैरों के तरीके न देखो। चेहरा गैरों वाला, लिबास गैरों वाला, रहना सहना गैरों वाला, खाना पीना गैरों वाला, सोना जागना गैरों वाला, शादी ब्याह गैरों वाले, तरीके सारे गैरों वाले, और दावा ये कि मुझे नबी पाक के साथ मोहब्बत है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है तो थूको गैरों के तरीकों पर, अपनाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जो हमारे महबूब हैं, उसके तरीके भी हमें महबूब हैं। मोहब्बत करो आपके तरीकों के साथ। यही नबी साहब ने फरमाया, मन हब्बा सुन्नती फकद हब्बानी, मेरे साथ उसी ने मोहब्बत की जिसने मेरे तरीकों के साथ, सुन्नतों के साथ मोहब्बत की। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन नबी अलैहिस्सलाम के इतने जानिसार, इतने मुहिब्बीन, इतने उशाक कि इस जमीन पर और आसमान के नीचे उनसे बड़ा कोई मुहिब, कोई आशिक, सादिक नहीं गुजरा। न कोई पहले आया, न क़यामत तक कोई आएगा, जितने वो थे। नबी अलैहिस्सलाम वुजू करते हैं और मजाल है कि आपके वुजू का पानी नीचे गिर जाए। सहाबा किराम जो पास हैं, वो आपके वुजू का पानी आज़ा से नीचे जुदा हुआ, चेहरा धोया, पानी नीचे गिरने लगा, मजाल है कि वो जमीन पर गिरे। बढ़ बढ़ कर वो पानी लेते, लेकर अपने चेहरे पर मलते, सर पर मलते, अपने बदन पर मलते। और अगर वुजू आपने कर लिया और पानी जिसको न मिल सका, तो जिसने उस पानी को अपने चेहरे पर, अपने सर पर, अपने बदन पर मला था, तो जिसको पानी नहीं मिला वो उसके बदन पर हाथ फेर फेर कर अपने बदन पर फेर। नबी अलैहिस्सलाम लाब दहन थूक ये फेंकते हैं, मजाल है कि वो जमीन पर गिर जाए। साहबा किराम आगे बढ़कर आपका थूक लुआब दहन वो ले लेकर अपने बदन पर, अपने चेहरे पर मलते। ये थे मुहिब्बीन, ये थे उशाक। एक हजरत सहाबी हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
اور یہ بڑے صاحب مال صحابی تھے. صحابہ کرام میں غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، صاحب مال بھی تھے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اچھے حیثیت والے اور مالدار صحابی تھے. اور آپ جانتے ہیں جتنا کوئی غریب ہوتا ہے، مالی طور پر کمزور ہوتا ہے، اس کے دوست احباب کا حلقہ اتنا تھوڑا. جیسے وہ خود مالی اعتبار سے کمزور ہے، سمٹا ہوا ہے، تو اس کے دوست احباب بھی پورے سورے ہوتے ہیں. اور جتنا کوئی مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کے دوست احباب کا حلقہ بھی اتنا زیادہ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست احباب کا حلقہ بڑا وسیع، عرب میں بھی اور عجم میں بھی. تو ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جو عجم کے دوست ہیں ان سے ملاقات کی جائے. تو اس ارادے سے انہوں نے سفر شروع کیا اور ایک غلام کو اپنے ساتھ لے لیا. اور غلام اتنا سمجھدار، اتنا ہوشیار کہ وہ مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں کے لوگوں کے مزاج کو سمجھتا ہے، ان کی عادات اور رواجوں کو سمجھتا ہے کہ کسی ملک میں کیسے رواج ہیں، لباس کا کیا رواج، کھانے پینے کا رواج، رہنے سہنے کا کیا طریقہ، مختلف لوگوں کے رواج مزاج سمجھنے والا. اس کو ساتھ لے لیا. چلتے چلاتے دوستوں سے ملاقات کرتے. ایک دوست کے ہاں کھانے کا انتظام تھا. اب کھانے کے لیے جب بیٹھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. اب یہاں پر نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اور وہ صاف ستھرا ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ضائع نہ ہو، اس کی بے قدری نہ ہو. اس لقمے کو اٹھا کر کھا لے. اور اگر آلودہ ہو گیا، مٹی وغیرہ کچھ لگ گئی، تو پھر بھی اس کو ضائع نہ ہونے دے. اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں چرند پرند کیڑے مکوڑے یہ کھا لیں اور یہ ان کی خوراک بن جائے، تو کام تو آ گیا، ضائع نہ ہو. یہ ہے سنت طریقہ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب لقمہ گرا اور وہ یوں اٹھانے لگے، تو غلام نے ایسا سا کان نے کہا کہ حضرت یہ اجمی لوگ ہیں اور اس علاقے والے بڑے عجیب ہیں کہ نیچے سے کوئی اٹھا کر یوں کھائے، اس کو بڑا گھٹیا، اس کو ذلیل، حقیر، گرا ہوا آدمی سمجھتے ہیں اور حریص سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پر نہ اٹھائیں. ان لوگوں کا مزاج ایسا ہے، رواج ایسا ہے. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں. اب ان کے سامنے دو چیزیں تھیں کہ اگر لقمہ اٹھاتے ہیں نیچے سے تو اپنے رواج کے مطابق یہ لوگ حضرت حذیفہ کو سمجھیں گے گھٹیا، سمجھیں گے حقیر، سمجھیں گے حریص، سمجھیں گے ذلیل، کتنا گھٹیا سمجھیں گے اپنے رواج کے مطابق. تو ایک تو یہ تھا وہ نہ اٹھائیں تاکہ وہ گھٹیا نہ سمجھے، ذلیل حقیر نہ سمجھے، گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کے دلوں میں ان کی عظمت قائم رہے. ایک تو یہ بات تھی. اور اگر اٹھا کر کھاتے ہیں ان کی نگاہوں میں یہ گر جاتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ تھا. اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے سب کے سامنے لقمہ اٹھایا نبی اسلام کی سنت کے مطابق، اور وہ لقمہ اٹھا کر کھایا. اور اس موقع پر بڑا عجیب ایک جملہ بولا، عاشقانہ محبانہ، کہنے لگے اطرو کو سنت حبیبی لہٰذا ہما کا. اللہ، کاش کہ تم عربی سنتے. اطرو کو سنت حبیبی لہٰذا ہما کا، کہ میں ان بے وقوفیوں کے ڈر سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں.
सबके सामने लुक़्मा उठाया और खाया, कोई परवाह न की। आज हमारे बहुत सारे भाई दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि फुला क्या कहेगा, फुला क्या कहेगा, फुला क्या कहेगा। हाय सहाबा किराम जो शाब थे उनका मिजाज ये था, उनकी मोहब्बत का तकाजा ये था, जो कुछ कहता है कहता रहे, हम तो सुन्नत पर अमल करेंगे। सहाबा किराम का इश्क और मोहब्बत का तकाजा ये था, कहते रहो जो कहते हो, हम वही करेंगे जो हमारे महबूब का तरीका, हमारे महबूब की सुन्नत। लेकिन ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे भाइयों, आपने इतनी दफा सुन्नत का लफ्ज समझा, सुना, किताबों में पढ़ा, लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए ना कि सुन्नत कहते किसे हैं। जो चाहते हैं कि हमें समझाया जाए, वो तो मैंने पढ़ा दिया, हाँ मैंने पढ़ा दिया। तो जो चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि सुन्नत क्या है, जरा हाथ खड़ा, मुझे पता चले ना कि आपके अंदर भी शौक है। बाज का हाथ कंधे तक है, बाज का कानों तक, बाज का देखो भाई, एक आम बात है कि अगर किसी को कहा जाए भाई सुन्नत क्या है, फौरन वो कहेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ऐसे क्या है ना, सुन्नत किसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, ये नबी पाक का तरीका है। लेकिन याद रखना, ये बात अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। सिर्फ इतनी बात कि नबी पाक का तरीका, नबी पाक का तरीका, ये बात अधूरी। अब मैं बताता हूँ पूरी बात क्या है। पूरी बात ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दैमी तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हाँ जी, दैमी तरीका। आप अपने 3 दफा जुबान से ऊंची आवाज से कह लें ताकि ये लफ्ज आपको याद हो जाए। अब मैं पूछता हूँ, नबी के सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत किसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दैमी तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दैमी तरीका। आप बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप बताएं, हाँ जी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दैमी तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप हाँ याद हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दैमी तरीका, ये है सुन्नत। अब मैंने ये दैमी का लफ्ज क्यों पढ़ाया? सिर्फ ये नहीं कि नबी पाक का तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दैमी तरीका, ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कि जब, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 56 साल हो गए मुझे हदीस पढ़ाते हुए, और हर साल मैं मुकम्मल बुखारी शरीफ भी पढ़ाता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ भी पढ़ाता हूँ। तो उस तहकीक की रोशनी में मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि दैमी तरीका ये क्यों कहा मैंने। जब हम हदीस की किताबें देखते हैं और हदीसें पढ़ते हैं, हदीसें देखते हैं, तो नबी इस्लाम के 2 किस्म के तरीके हमें नज़र आते हैं। एक नबी इस्लाम के वो तरीके हैं कि जिन तरीकों के मुताबिक आपने कुछ अरसे तक अमल किया, साल अमल किया, 2 साल अमल किया, 3 साल अमल किया, 4 साल अमल किया, लेकिन फिर उस तरीके को आपने छोड़ दिया, वो तरीका मनसूख हो गया।
آپ نے بھی اس طریقے کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی اس طریقے کو چھوڑ دیا اور وہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔ اس کی جگہ پھر اور طریقہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، اللہ کی طرف سے اور طریقہ متبادل بتا دیا گیا، اور وہ بعد والا طریقہ پھر منسوخ نہیں ہوا، وہ آگے چلتا رہا جاری رہا نبی اسلام کی اخیر زندگی تک، حتیٰ کہ بعد میں صحابہ کرام کے اندر، اولیاء اللہ کے اندر، اہل اللہ کے اندر آگے وہ طریقہ جاری رہا۔ یہ ہے دائمی طریقہ۔ تو جو طریقے چھوڑ دیے گئے، منسوخ ہو گئے، میرے پیارے وہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو نبی اسلام نے اخیر زندگی تک طریقے جاری رکھے، ان کے مطابق عمل کرتے رہے، یہ دائمی طریقہ سنت وہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جن طریقوں کو نبی اسلام نے چھوڑ دیا ان کا چھوڑ دینا سنت ہے، اور جن کو نہیں چھوڑا اخیر زندگی تک جاری رہے ان کو پر عمل کرنا یہ سنت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے طریقے دو طرح کے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک وہ طریقے کہ کچھ عرصہ تک آپ نے عمل کیا، پھر وہ طریقے منسوخ ہو گئے، وہ طریقے منسوخ ہو گئے، آپ نے بھی وہ چھوڑ دیے طریقے، صحابہ کرام نے بھی وہ چھوڑ دیے، اور بعد میں جو طریقے شروع ہوئے وہ اخیر تک جاری رہے۔ یہ دائمی طریقے جاری رہنے والے یہ سنت ہیں، اور جو طریقے چھوڑ دیے گئے میرے پیارے وہ سنت نہیں۔ میں ہوں ایک مدرس آدمی، ٹیچر، اور مدرس کیا کرتا ہے؟ پہلے ایک فارمولہ سمجھاتا ہے، فارمولہ سمجھانے کے بعد پھر کچھ مثالیں دے کر عملی طور پر سمجھاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتایا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ جن کو یہ فارمولہ سمجھ آیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جن کو نہیں سمجھ آیا وہ مجھ سے پوچھیں، میں دوبارہ بتاؤں۔ اب سمجھ آئے کہ میں ایک دائمی طریقہ، یہ دائمی لفظ کیوں ملایا؟ اس کی ہم مثالیں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 50 نمازیں عطا ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ایک نعمت کے طور پر ارشاد فرمائی کہ چونکہ میرے ہاں فیصلہ 50 کا ہے، اور نبی علیہ السلام نے تخفیف کی درخواست کی، تخفیف کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ درخواستیں بھی قبول کی، معاف ہوتے گئی، 5 رہ گئیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پڑھو 5، درخواست قبول ہے، ثواب میں دوں گا 50 کا، اس لیے میرا 50 والا حکم بھی باقی۔ ثواب کے اعتبار سے 50، پڑھنے کے اعتبار سے پڑھیں گے کتنے؟ 5، اور اللہ ان کو کتنا شمار کریں گے؟ ثواب کتنے کا؟ 50۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو میں آپ کو ایک حدیث میں آئی ہوئی بات بتانا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے امید ہے کہ یہ بات پہلی دفعہ سنیں گی۔ معراج کی رات نمازیں تو آپ کو عطا ہوئی 5، اور یہ پتہ ہے رکعتیں کتنی تھیں؟ رکعتیں کتنی تھیں؟ نہیں پتہ۔ رکعتیں مغرب کی 3، عشاء کی بھی 2، فجر کی بھی 2،
ظہر کی بھی 2 عصر کی بھی 2 مغرب کی صرف 3 رکعتیں باقی سب 2 اور معراج کے بعد نبی علیہ السلام 1.5 سال مکہ مکرمہ میں رہے تو وہاں مکہ مکرمہ میں اسی طریقے سے پڑھتے رہے ظہر کی بھی 2 عصر کی بھی 2 مغرب کی 3 عشاء کی 2 فجر کی 2 حتیٰ کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو بدل دیا وہ 2 رکعتوں والا طریقہ بدلا منسوخ کر دیا کس طریقے سے کہ اگر تو کوئی ہے اقامت کی حالت میں مقیم ہے تو وہ ظہر کی 4 پڑھے عصر کی بھی 4 پڑھے عشاء کی 4 پڑھے یہ جو 3 نمازیں تھیں ان کی رکعتیں 2 سے 4 کر دی گئی کس کے لیے مقیم کے لیے لیکن مسافر وہ اسی طریقے سے ظہر کی بھی 2 پڑھے عصر کی بھی 2 پڑھے عشاء کی بھی 2 پڑھے مسافر لیکن جو مقیم ہے وہ ظہر کی 4 عصر کی بھی 4 عشاء کی بھی 4 البتہ مغرب کی اسی طریقے سے 3 فجر کی بھی اسی طریقے سے 2 لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت کا پورا ریکارڈ محفوظ کیا اب جب پورا ریکارڈ محفوظ کیا تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بھی آ گیا کہ نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے اللہ نے 2 رکعتیں عطا کی یہ بھی آ گیا کہ 4 پڑھتے تھے ظہر کی 4 عصر کی 4 عشاء کی 4 یہ بھی آ گئی حدیث وہ حدیث بھی آ گئی اب عمل کس پر ہوگا تو 2 رکعتوں والی کہ ظہر کی بھی 2 عصر کی بھی 2 عشاء کی بھی 2 اب یہ حدیث پڑھانے میں تو آئے گی لیکن عمل اس کے اوپر نہیں ہوگا عمل اس پر ہوگا جو بعد والا طریقہ ہے کہ ظہر کی بھی 4 عصر کی بھی 4 عشاء کی بھی 4 اب دیکھو طریقہ بدل گیا لیکن صحابہ کرام نے سارا ریکارڈ محفوظ کیا تو 2 رکعتوں والا طریقہ بھی آ گیا 4 والا طریقہ بھی آ گیا پر عمل اس پر ہوگا جو 5 والا طریقہ ہے اور جو طریقہ منسوخ ہو گیا اس پر عمل نہیں ہوگا ایک اور حصہ مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر نماز کے اندر علیق سلیق جائز تھی نبی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں صحابی آتا السلام علیکم نبی صاحب نماز کے اندر جواب دیتے وعلیکم السلام صحابی نماز پڑھ رہا ہے دوسرا صحابی گزرا کبھی گزرنے والا کہتا السلام علیکم نمازی کہتا ہے وعلیکم السلام کبھی نمازی کہہ دیتا السلام علیکم وہ جواب دیتا وعلیکم السلام تو مکہ کے اندر علیق سلیق جائز تھی مکہ کا یہ مسئلہ تھا حضرت اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت یہ بعد میں ہوئی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت یہ پہلے ہوئی تو جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والا مسئلہ وہ دیکھ کر ہجرت کر کے گئے کہ مکہ میں مسئلہ یہی تھا کہ نماز کے اندر علیق سلیق کرنا جائز اس سے نماز نہیں ٹوٹتی نہ سلام کرنے والے کی نہ جواب دینے والے کی ابھی وہ حبشہ میں تھے
کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ جب آئے تو کچھ عرصہ کے بعد اب یہ مسئلہ بدل گیا۔ علیہ السلام کے جواز والا مسئلہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آ گیا کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ قرات قرآن، تکبیر، تسبیح، یہی ہے نا نماز کے اندر، یا قرآن پڑھتے ہیں یا تکبیر ہے یا پھر تسبیح ہے۔ اور سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، نہ یہ قرات قرآن ہے، نہ یہ تکبیر ہے، نہ یہ تسبیح ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اب مسئلہ بدل گیا، الیک سلیک والا طریقہ وہ چھوٹ گیا، وہ منسوخ ہو گیا، اور اس کی جگہ اب طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو الیک سلیک نہیں کرنی، الیک سلیک کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب طریقہ یہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو اب وہ حبشہ سے سیدھے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آئے تب ان کے ذہن میں تو مسئلہ تھا مکہ والا کہ الیک سلیک جائز ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں مدینہ منورہ میں آ کر یہ مسئلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ابھی تو مدینہ منورہ آئے نہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں چلا، ان کے ذہن میں وہی مسئلہ تھا۔ اب آئے مدینہ منورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اسی مسئلے کے مطابق کہا السلام علیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کہا السلام علیکم، نبی پاک نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ جب آپ نے سلام کا جواب نہ دیا تو مجھے تو اگلے پچھلے غم یاد آ گئے، اور میں اتنا غم میں ڈوب گیا، اتنا پریشان ہوا کہ نبی علیہ السلام میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ نبی پاک ناراض ہو گئے اور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ آنسو بہا رہے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، دیکھا ابن مسعود بڑے پریشان ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اور بڑے عجیب انداز سے تسلی دی۔ فرمایا کہ ابن مسعود، ناراضگی والی کوئی بات نہیں، اللہ جب چاہتے ہیں نیا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں نیا حکم دے دیتے ہیں۔ پہلے الیک سلیک کے جواز والا حکم تھا، اب اللہ نے منع کر دیا، اس لیے اب نماز میں یا قرات قرآن ہے، یا تکبیر ہے، یا تسبیح ہے، اب سلام نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ جو الیک سلیک والا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا گیا، اور اس کی جگہ یہ دوسرا طریقہ جاری ہوا۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام سلام کرتے، نبی پاک جواب دیتے، یہ حدیث بھی نقل کر دی گئی، اور یہ بھی حدیث نقل کر دی گئی کہ نماز قرات قرآن، تکبیر اور تسبیح اس کا نام ہے، یہ حدیث بھی آ گئی۔ لیکن اب دونوں حدیثیں موجود ہیں، عمل کس پر ہوگا؟ عمل کس پر ہوگا؟ پانچ والے طریقے پر، اور جو طریقہ منسوخ ہو گیا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ پھر مدینہ منورہ گئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اب تم نے نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ مکہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اور مدینہ منورہ آ کر بیت
मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। आप तकरीबन 16-17 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया फवल्लु वुजूहकुम शत्र मस्जिदिल हराम, अब बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। ये बैतुल मुकद्दस वाला तरीका